السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع دین کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے۔ بہقی شریف جلد دوم صفحہ 255 پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور علم کے کم ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 100۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جل شانہ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کی بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ باوجود جاننے کے اس کو چھپائے تو رب تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ برانی شریف اور الترغیب جلد اول صفحہ 122 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ برانی شریف کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد اول صفحہ 390 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، امور تین ہی قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کا حق ہونا واضح ہو، اس کی پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح ہو، اس سے بچو، تیسرا وہ جس کا حق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہو، اس کے جاننے والے یعنی عالم سے پوچھو۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم سیکھنے اور اس کے سکھانے کی اس قدر اہمیت بیان کر رہے ہیں اور اس پر زور دے رہے ہیں، اور دوسرا ہمارا عمل دیکھیں کہ ہم علم سیکھنے سے اور اس کو آگے پھیلانے میں اتنے ہی پہلو تہی سے کام لے رہے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ہم رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ جل شانہ صرف اور صرف محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ دین کا علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، چاہے بچپن اور جوانی میں ہوں، چاہے ادھیڑ عمر یا بڑھاپے میں ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ اسی وقت رب تعالیٰ جل شانہ کے قرآن پاک اور علوم دنیا کو سیکھنے کی کوشش میں لگ جائیں، اور جتنا سیکھتے جائیں اس کو آگے پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں کہ ہمارے ذمے یہ دو ہی کام ہیں کہ ہم دین کا علم سیکھیں اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ رب العزت نے ہماری عمر میں برکت دی اور ہم دنیا میں زندہ رہے، اس نیت کے ساتھ رہیں گے کہ علم سیکھتے رہیں اور اس کو آگے پہنچاتے رہیں، انشاءاللہ یہی عمل ہمیں رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو
اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی دین کا علم سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے تیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔